بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پیام زندگی، رسول رسول زندگی، قرآن پیام رحمت، رسول رسول رحمت۔ اور یاد رکھیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر سے آنے والے جو ہیں ان کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی عطا کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی سے زندگی اور حق زندگی سلب کرنے کے لیے نہیں آتے۔ کہ قرآن بھی وہ کتاب ہے جو پیام زندگی ہے اور زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئی ہے۔ قرآن زندگی تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے، زندگی کا حق سلب کرنے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اسلام بھی زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں، زندگی اور زندگی کا حق سلب کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور یہی جملہ میں نے نفس رسول، جان رسول، جانشین رسول، وصی برحق، امیر المؤمنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ علی وہ ہیں جو زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس جنگ کے حوالے سے جس کا ابھی غالباً کل بھی تذکرہ ہوا، اشارہ ہوا، اور کل سے قبل بھی تقریر میں، جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں، عمرو ابن عبد ود خندق پار کر کے مبارز طلبی کر رہا ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے، ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے۔ دیکھو اسلام کی اخلاقیات، قرآن کی سکھائی ہوئی اخلاقیات جنگ۔ آج پوری دنیا، کوئی ملک مستثنا نہیں ہے، تقریباً ہر ملک جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ اسلام وہ ہے جو جنگی اخلاقیات سکھاتا ہے، وار کرائمز نہیں، وار ایتھکس، جنگی اخلاقیات۔ اولاً تو جہاں تک ممکن ہو جنگ نہ کرو، مصیبت سہ سکتے ہو تو سہ لو، دشمن کو معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو۔ یہ تعلیم قرآنی ہے، یہ تعلیم اسلامی ہے، یہ تعلیم نبوی ہے۔ اور اگر ناگزیر ہی ہو جائے جنگ تو پھر دیکھو جنگ کے اخلاقیات کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کی ایک عملی مثال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، مجاہدین ہیں، اصحاب ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، سب موجود ہیں مدینے میں۔ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی ہے، اور وہ خندق پار کر کے لشکر کفر کا سب سے بڑا گویا اس وقت کا مبارز طلب اور پہلوان عمرو ابن عبد ود اس طرف آیا ہے، وہ مبارز طلبی کر رہا ہے، اور لہجے میں بھی غلظت ہے، تلخی ہے، تندی ہے، ترشی ہے، طعنہ دینے کا انداز ہے۔ جب دشمن اس انداز سے گفتگو کر رہا ہو تو غصہ بڑھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے اور ان کے عقائد کو چیلنج کرتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ کی راہ میں مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے اور مارو گے تو غازی کہلاؤ گے، آتے کیوں نہیں میرے مقابلے پر؟ اور اب میں کیا کہوں، شمع نبوت کے پروانے اڑنا ہی بھول گئے۔ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، چونکہ کلمہ موجود ہے حدیث و تاریخ کی کتابوں میں، اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ رسول، رسول امن، رسول اخلاق، خلق عظیم پر فائز، مبارز طلب آنے والا قریب سے قریب تر آ گیا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں کہ خیمہ نبوی کے قریب آ گیا۔ ایک کتاب میں تو میں نے یہ روایت دیکھی کہ اس نے اپنا نیزہ خیمے میں چبھو دیا، کہا کون ہے تم میں سے، کیوں نہیں نکل کے آتے میرے مقابلے پر؟ اب بہرحال ممکن ہے کہ یہ مورخین کی ضعیف روایت ہو، مگر جتنے بھی اسباب تھے جو طیش دلانے والے تھے، غصہ دلانے والے تھے، وہ سب موجود تھے۔
اور ایسے کہ رسول اسلام نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے جو خلق عظیم پر فائز ہے۔ اب ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سے ذہنوں میں فوراً خلش پیدا ہو گئی ہوگی کہ یہ اپنی زبان سے اپنے رسول کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ رسول ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ بھی رسول عام، رسول رحمت، خلق عظیم پر فائز، جو ایک آدمی کو کلب کہے۔ آپ صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے۔ عرفاء، عام عرفاء وہ ہوتے ہیں جو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر واقعی اس کی صورت کون سی ہے۔ جب عرفاء مکتب اسلامی اس درجے پہ ہوتے آئیں تو اسے رسول کی اخلاقیات پر سوال نہ اٹھائیں، یہ مان لے کے آنے والا اپنی خواہشات کے سبب سے کلب بن چکا تھا۔ حضور نے کہا من لہذا الکلب، لیکن یہ بھی ظاہر غیظ و غضب کا تقاضا تھا جو اظہار کر دیا۔ ہر مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام اٹھتے تھے، انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول، فرماتے تھے بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ آواز دی کون ہے جانے کے لیے، پھر کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جنگ خندق میں بھی کیا عمر مبارک تھی، بار بار اٹھتے تھے، وہاں دعوت ذو العشیرہ میں بھی بار بار اٹھتے تھے، یہاں بھی بار بار اٹھتے تھے۔ اب مورخین نے عموماً 3 بار کا تذکرہ کیا ہے کہ دعوت ذو العشیرہ میں بھی ایک بار رسول نے کہا حضرت علی اٹھے، کہا بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ کہا حضرت علی اٹھے بیٹھ جاؤ، پھر تیسری بار کہا حضرت علی اٹھے بیٹھ جاؤ۔ جنگ خندق میں بھی یہی ہوا۔ اب اس عدد کا راز خدا جانے یا رسول جانے یا علی جانے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال تیسری بار اٹھے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا عمامہ سر پہ باندھا، اپنا عمامہ حضرت علی کے سر پہ باندھا، تلوار حمایت کی، دعا پڑھی، پروردگار کو گواہ کر کے کہا پروردگار میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا نفس ہے، میری جان ہے۔ میں حضرت کے الفاظ کا خلاصہ اور ترجمانی کر کے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ اصل موضوع کو بھی براہ راست ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب اس غیظ و غضب کے بعد، اس انتظار کے بعد حضرت علی کو کتنا غصہ ہوگا؟ رسول کو جب اتنا غصہ ہے، حضرت علی کو کتنا غصہ ہوگا؟ غصہ بوڑھے کو کم، جوان کو زیادہ آتا ہے۔ حالانکہ لفظ بوڑھا اور جوان بے ادبی ہے استعمال کرنا، یہ اپنے کو سمجھانے کے لیے۔ حضور بزرگ ہیں، بزرگوار ہیں، انہیں جب غصہ آ رہا ہے تو علی تو جوان ہے، کتنا غصہ ہوگا۔ خیمے میں نیزہ چبھ ہو چکا ہے، بار بار مبارز طلبی کر چکا ہے، طعنے دے چکا ہے۔ اب آنے کے بعد کسی بھی مکالمے کے بغیر اگر حضرت علی فوراً حملہ کر کے اس کا سر قلم کر دیتے تب بھی کوئی معترض اعتراض نہیں کر سکتا تھا، واضح ہے۔ لیکن یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، یہ اللہ کے ولی اور رسول اللہ کے جانشین ہیں، ان کی شان دوسرے جنگجوؤں کی سی نہیں ہے۔ علی شجاع تھے، جنگجو نہیں تھے۔ اور ہمارے یہاں علی شجاع تھے، تشریف لائے اور اس سے گفتگو شروع کی، مکالمہ شروع کیا۔ آپ حضرات کی سنی ہوئی باتیں مگر میں صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ تو مقابلے میں آنے والے کی 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ضرور تسلیم کر لیتا ہے۔ کہاں صحیح سنا ہے۔ پہلے تو خیر وہ تعارف ہوا، تم کون ہو؟ اسے حیرت تھی کہ میں عامر ابن عبد ود، عمر بھی بہت ہو چکی تھی اور نہ جانے کتنی معرکہ آرائیاں اس نے کی تھی۔ کہا تم کون ہو بچے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ابو طالب کے بیٹے، میرے مقابلے پہ نہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ، میرے تمہارے بابا کے ساتھ مراسم تھے۔ بہرحال
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ مگر میں تو چاہتا ہوں کہ تجھ سے مقابلہ کروں. اور فرمایا اچھا. کہا لیکن 3 باتیں عرض کروں گا، 3 باتیں پیش کروں گا تیرے سامنے. کہا کیا ہے؟ پہلی بات کیا کہی؟ اسلام لے آ. آپ غور فرما رہے ہیں؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو فرما رہے ہیں اسلام لے آ، اتنی گستاخیوں کے بعد میں اس کی ترجمانی کیسے کرتا ہوں معلوم ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں گویا امیر المومنین اعلان فرما رہے ہیں کہ تو پوری آمادگی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ قتل کرنے آیا ہے، لیکن میں میدان میں آیا ہوں تجھے دونوں جہان کی زندگی عطا کرنے. اسلام لے آ کے معنی یہ ہے کہ تو اسلام لے آئے گا، اس دنیا میں میری تلوار سے بچے گا، اس دنیا میں اللہ کی نار سے بچے گا، دونوں جہان کی زندگی تجھے حاصل ہو جائے گی. تو مارنے کے لیے آیا ہے، میں تجھے زندگی دے رہا ہوں. یہ ہے قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے، رسول قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور وصی مصطفیٰ وصی رسول اسلام زندگی تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے. خدا کی قسم کیسے بدگوہر اور بدقسمت ہوں گے وہ جو علی کی تیغ سے تہے تیغ ہوئے ہیں. کیسے سوچ نہیں سکتے آپ. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اسلام لے آؤں. کہا اچھا تو دوسری شرط مان لے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جنگ نہ کر، واپس چلا جا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں کیسے ترجمہ کرتا ہوں؟ ارے کم فہم، میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں. نہیں لیتا کم سے کم ایک جہان کی زندگی لے لے. واپس چلا جا کے معنی یہ ہے کہ زندہ رہ. تو مارنے کے لیے آیا ہے، میں زندگی دے رہا ہوں. اب آپ سمجھے، قرآن، رسول قرآن اور علی زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ و جدل اور مقاتلے کے لیے نہیں. غلط تصور ہے اور غلط تصویر ہے آپ کے آنکھوں میں اور ذہنوں میں اسلام کی اور قرآن کی. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. ارے عورتیں گھروں میں ہنسیں گی مجھ پر. دست ادب جوڑ کے میں کیا عرض کروں. وہ کافر تھا، مشرک تھا، مگر اسے اتنا معلوم تھا کہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو عورتیں ہنسیں گی، عورتیں ہنسیں گی، بچے ہنسیں گے، گلی گلی میں فضیحت ہوگی. اچھا اب دیکھیے گا، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی، لیکن علی درس دیتے جا رہے ہیں. کہا تیسری بات، اب اس جملے پہ میں کہتا ہوں علی ابن ابی طالب اس معلم اخلاق کا شاگرد ہے جس کا نام محمد ہے، اور خود وہ شان رکھتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے علی، سب سے بڑے معلم کائنات کا سب سے بڑا شاگرد. اس لیے اسے یہ ہنر آتا ہے کہ میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیتا ہے. میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیا. جو جس لائق ہو، جو جس ہنر کا ہو. ایک کامل استاد کسے کہتے ہیں؟ جس میں جو ہنر ہو اس کو اسی ہنر میں کمال کے درجے تک پہنچا. تو بوڑھا ہو چکا ہے، تمام عمر نہ جانے کتنی معرکہ آرائیاں کی، کتنی جنگیں سر کی، مگر تجھے وار ایتھکس کا خیال نہیں ہے، یہ جنگی اخلاقیات تجھے نہیں معلوم. میں پیادہ ہوں، تو بھی پیادہ ہو جا. یہ کون سی جنگ ہے؟ تو سوار ہے اور میں پیادہ ہوں، یہ جنگ انصاف کی نہیں ہوگی. کہا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں. فوراً گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو پے کر دیا. اب مقابلے کی جنگ ہوئی. علی اب بھی، اسے کہتے ہیں شجاعت، علی اب بھی چاہتے تو ایک وار میں اس کا خاتمہ ہو جاتا، مگر آپ نے کئی واروں کی، کئی ضربوں کی، کئی ضربتوں کی کہ رد و بدل کی گنجائش رکھی. اس نے کئی وار کیے، آپ نے کئی وار رد کیے، یہاں تک کہ اس کا ایک وار آپ کے فرق اقدس پر لگا، زخمی ہوئے آپ، خون بہا. روایتوں میں موجود ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شجاعت علی کا اظہار ہے کہ میں اعجاز کی قوت سے نہیں لڑ رہا ہوں،
میں معجزہ دکھا کے فنا نہیں کرنا چاہتا، میں انسانوں کے لیے درس دے رہا ہوں، جتنی طاقت بشری ہو اس کے مطابق مقابلہ کرو۔ اگر دشمن کا وار بھی سہنا پڑے تو خدا کی راہ میں وار سہو۔ جب صبر کے ساتھ خدا کی راہ میں ضرب سہو گے تو خدا کے کرم سے تمہاری شجاعت سے دشمن زیر بھی ہو جائے گا۔ اب آپ نے آخری وار کیا، ایک وار ایسا کہ جو شمشیر حیدری کہلاتا ہے، ایک ضربت لگی اسے، زمین پر آ گیا، آپ آگے بڑھے۔ دیکھیے 3 موقع میں عرض کر چکا ہوں، پہلے آپ نے زندگی دونوں جہان کی عطا کی، اس کے بعد ایک جہان کی زندگی، اس کے بعد اخلاق کی تعلیم۔ اللہ اکبر۔ ابھی جب تک یہ زندہ ہے، یہ گنجائش ہے نا کہ گلا کٹنے سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو زندگی بچ جائے۔ معصوم کی کوشش قتل کرنے کی نہیں ہوتی، قرآن کی کوشش قتال نہیں ہے۔ آخری وقت تک پیغام حق جس طرح ممکن ہو پہنچاؤ۔ کبھی ڈائریکٹ میتھڈ میں تعلیم دی جاتی ہے، کبھی انڈائریکٹ میتھڈ میں۔ ارے خوف کرو، خدا بھی ہے، خوف کرو، خدا ہے، خدا کے لیے اس کا اقرار کرو۔ ایک یہ طریقہ ہے، ایک یہ طریقہ ہے کہ اپنے دل میں جو عزت خدا کی ہے اس کا ایسا اظہار ہو کہ اسے یقین آ جائے کہ کوئی خدا ہے۔ توجہ ہے؟ نقطہ پہنچ رہا ہے ذہنوں تک؟ ایک یہ ہے کہ خدا ہے، وحی ہے، رسول ہے، میں رسول کی طرف سے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ شخص جو اپنی کفر کی، شرک کی ضد پر اڑا ہوا ہے، ضرب کھا چکا، زمین پر پڑا ہوا ہے، آگے بڑھے، قطع کرنا چاہتے ہیں سر کو، اس نے گستاخی کی، پلٹ آئے۔ یہی فرق ہے عام انسانوں میں اور معصوم میں۔ کوئی دوسرا ہوتا اسی وقت ذبح کر دیتا، لیکن امیر المومنین ہیں، واپس آ گئے۔ کیوں واپس آ گئے؟ ایک اور موقع دیا ہے زندگی کا، ایک اور موقع دیا ہے زندگی کا، ایک اور موقع دیا ہے سوچنے کا، ایک اور موقع دیا ہے ایمان لانے کا۔ خدا کی قسم اگر اس وقت بھی وہ کہتا تم جس خدا کو مان کر اپنے نفس پر اتنا ضبط رکھتے ہو، میں اب اس خدا کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا امیر المومنین نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ اس کو داعشیوں کی طرح پھر بھی ذبح کر دیتے؟ آخری وقت جنگ و جہاد کے باوجود، گستاخی کے باوجود۔ یہ ضبط نفس کا اظہار نہیں تھا، صرف ضبط نفس کا اظہار بھی تھا، زندگی دینے کا موقع بھی تھا، ایمان لانے کا موقع بھی تھا۔ اس لیے جب اس نے پوچھا تو کیا کہا؟ تم مجھ جیسے پہلوان پر قابو پانے کے بعد پھر قتل کرنے سے گریزاں ہو گئے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ تو نے گستاخی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا، اور چونکہ میں اس خدا کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ یہ درس توحید قرآن ہے جو زبان قرآن ناطق سے میدان خندق میں۔ یہ ہے درس توحید، یہ ہے درس قرآن، یہ ہے درس دین۔